السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. بیٹا آج میں آپ کے سامنے پارٹنرشپ کا نیکسٹ کوشچن لے کر حاضر ہوا ہوں. اس کے دو نام ہیں، لیکویڈیشن یا ڈیزولوشن. دو نام ہیں اس کے. کبھی یہ لیکویڈیشن کے نام سے آتا ہے، کبھی ڈیزولوشن کے نام سے آتا ہے. آج میں آپ کو اس کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں کہ اس میں کس کس قسم کی چیزیں شامل ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے متعلق کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو انٹروڈکشن کرا رہا ہوں. اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی کوشچنس کی سولوشن کروں گا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے بیٹا، لیکویڈیشن یا ڈیزولوشن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں میں نے ایک کوشچن کرایا تھا فارمیشن، جو پارٹنرشپ کا فرسٹ کوشچن تھا میرا. آج یہ سیکنڈ کوشچن جو ہے لیکویڈیشن ہے. فارمیشن میں ہم کیا کرتے تھے کہ مختلف قسم کے 2-3 آدمی، کم سے کم 2 آدمی مل کر، یا 3 4 5 سے لے کے 19 تک آدمی جو ہیں آپس میں ایک فارم کرتے تھے پارٹنرشپ. اس کو کہتے تھے فارمیشن. یعنی اس میں جو ہے کاروبار کو بڑھانے کے لیے پارٹنرشپ قائم کی جاتی تھی. اب یہ لیکویڈیشن اس کا بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، بالکل اپوزٹ ہے. فارمیشن تو فارم کرنا ہوتا ہے نا، بنانا ہوتا ہے. یہ لیکویڈیشن میں ڈیزالو کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، کاروبار کو ختم کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تمام پارٹنر جو بھی ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ان میں آپس میں ڈسپیوٹ یا جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم اپنے بزنس کو لیکویڈیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ڈیزالو کر دیں گے. تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورتحال میں یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ایسٹس ہوتی ہیں ان کو بیچ دیا جاتا ہے، سولڈ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور جتنی لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم کو پیڈ آف کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور جو باقی ریمیننگ کیش بچ جاتا ہے باقی، تو اس کو جو ہے ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تمام پارٹنرز کے درمیان. ٹھیک ہے، تمام پارٹنرز کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چنانچہ لیکویڈیشن یا ڈیزولوشن کے معنی ہوتے ہیں کاروبار کو بالکل، پارٹنرشپ کو بالکل فنش کر دینا، ختم کر دینا، ڈیزالو کر دینا. ٹھیک ہے، وائنڈ آؤٹ کر دینا. تو چنانچہ یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ جب کاروبار ختم کیا جاتا ہے تو 2 صورتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر ہمارے پاس ادر ایسٹس تو آپ تو جانتے ہیں، سوائے کیش کے باقی تمام جتنی کرنٹ اور نان کرنٹ ایسٹ ہوتی ہیں وہ سب ادر ایسٹس کہلاتی ہیں ہماری. ٹھیک ہے، یہ تمام ادر ایسٹس یا تو فائدے میں بیچی جاتی ہیں، پروفٹ میں. جیسے مثال کے طور پر 1 لاکھ کی ادر ایسٹس ہیں، وہ 1.5 لاکھ میں بیچ دی گئیں، 2 لاکھ میں بیچ دی گئیں، 1,20,000 میں بیچ دی گئیں. تو اس صورتحال میں تو ان کو گین ہو جائے گا، یعنی فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے برعکس، اگر وہ ادر ایسٹ جو ہے سیل کر دیں لاس میں، مثال کے طور پر جیسے 1 لاکھ کا مال تھا، 80,000 میں بیچ دیا تو 20,000 کا لاس ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح 2.5 لاکھ کا مال تھا، وہ 1 لاکھ میں بیچ دیا تو 1.5 لاکھ کا نقصان ہو گیا. تو وغیرہ وغیرہ، یعنی یا تو لاس میں بیچا جاتا ہے یا پھر گین میں بیچا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں ہمارے پاس جو مختلف قسم کی ڈفرینٹ جنرل انٹیریلز ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر رائٹ کر دی ہیں. آپ ان کو دیکھیے گا. ان کا یہ تقریباً ایک طرح سے فارمولہ ہی ہے. آپ اس فارمولے کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ جلدی جلدی آپ اس کو سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو 2 طرح کے کیسز ہوں گے ہمارے یہاں لیکویڈیشن کرتے وقت. یا تو میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے اف سیلز آف ادر ایسٹس آن لاس. اگر آپ سیل کر دیں ادر ایسٹس کو آن لاس میں تو ہمارے پاس جنرٹی جو ہوں گی 1 سے لے کے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5 نمبر تک ہیں. یہ بن سکتی ہیں، یہ پاسبل ہو سکتی ہیں 1 سے لے کے 5 تک، یا 4 تک بن سکتی ہیں. 4 جنرٹیاں بنائیں یا پھر 5 بنائیں. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ وہ تو ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوگا، 4 بنائیں یا 5 بنائیں یا 6 بنائیں، وہ تو الگ الگ بات ہے. کیونکہ اس میں ریئلائزیشن میتھڈ بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو چنانچہ اس میں زیادہ بھی بن سکتی ہیں. تو فی الحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیل آف ادر ایسٹ اگر لاس میں بیچ دی جائیں تو آپ کو جنرٹیز کی تعداد جو ہے آپ کو یہ لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو اس کی ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں. اس کے بعد دوسری کیس یہ ہوتا ہے کہ اف سیلز آف ادر ایسٹس آن گین. اگر ادر ایسٹس کو جو ہے آپ فائدے میں بیچ دیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال کے طور پر بتایا تھا 1 لاکھ کا مال 1.5 لاکھ میں بیچ دیا جائے، تو اس صورتحال میں آپ کو جنرٹی جو ہے آپ کو صرف 4 جنرٹیاں بنانی پڑیں گی. آپ کا سوال فنش ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ میں آپ کو جنرٹیز کی وضاحت کر دیتا ہوں تھوڑی سی. دیکھیں بیٹا، پہلا کیس ہے ہمارا اف سیلز آف ادر ایسٹس آن لاس. اگر سیل کیا جائے ادر ایسٹس کو لاس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے جنرٹی نمبر 1 کیا بنے گی؟ کیش ڈیبٹ، لاس آن سیلز یا ریئلائزیشن ڈیبٹ. دیکھیں 2 لفظ لکھ دیے میں نے، لاس آن سیلز یا ریئلائزیشن. یہ دونوں چیزیں
एक ही मायने रखती हैं, ठीक है। ये दरअसल ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है और ये रियलाइजेशन मेथड इस्तेमाल में होता है। ये तो चाहिए मैंने आपको लॉस ऑन सेल्स या रियलाइजेशन दोनों एक ही नाम से डेबिट कर दिए हैं, ठीक है। और अदर एसेट्स क्रेडिट, अदर एसेट्स क्रेडिट। अब नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है सेल ऑफ अदर एसेट्स ऑन लॉस। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये है, मिसाल के तौर पर हमारा माल 2 लाख रुपए का था। कितने का था? 2 लाख का। बिका कितने का? 1.5 लाख का। तो पैसे कितने आए हमारे पास? सर 1.5 लाख आएंगे क्योंकि 1.5 लाख का माल बेचा है। तो बेटा कैश तो हो गया 1.5 लाख रुपए डेबिट, ये डेबिट में लिख देंगे आप। अच्छा 2 लाख का माल था, 1.5 लाख में बेचा है, नुकसान कितने का हो गया? सर 50,000 रुपये का हो गया। तो इसको हम लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स या रियलाइजेशन, दोनों में से कोई एक नाम लिखना पड़ेगा आपको। 50,000 यहाँ आ जाएंगे, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 1.5 लाख और 50,000, 2 लाख। अदर एसेट्स क्रेडिट, क्योंकि आप अदर एसेट्स जो है दूसरे के हवाले कर देंगे ना, वो तो आपको वैसे क्रेडिट हो जाएंगी, बिजनेस से निकल जाएंगी। तो चुना चाहिए 2 लाख रुपए अदर एसेट्स क्रेडिट, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। और नीचे आपने देख लिया लिखा हुआ मैंने सेल्स ऑफ अदर एसेट्स ऑन लॉस। दूसरी एंटिटी में आप देख रहे हैं कि ये जो लॉस है 50,000 का फर्ज किया है, ये इन तीनों पार्टनरों के दरमियान बांटा जाएगा। अब हो सकता है या तो इक्वल पार्टनर हो या फिर इनके दरमियान कोई ना कोई रेशियोज पाई जाती हों। तो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इन तीनों को कैपिटल बांटेंगे। तो ज़ाहिर है कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल में इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि क्रेडिट हो जाता है। अब ज़ाहिर है इनको तो नुकसान हो गया, तो उनके कैपिटल्स में डिक्रीज यानी कमी हो जाएगी। तो चुनाचे इन तीनों के कैपिटल डेबिट कर देंगे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। ए बी सी की जगह नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों डेबिट कर देंगे हम, और लॉस ऑन सेल्स 50,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। अब ये 50,000 रुपये इक्वली बांटेंगे तो पॉइंट आउट यानी कि डेसिमल में आएगा। अगर ये फर्स्ट के रेशियो वगैरह है, जैसे पहले आदमी को 20,000 नुकसान हो गया, दूसरे को 20 और तीसरे को 10 हो गया, रेशियो के मुताबिक अगर बांटा जाएगा कैलकुलेटर के जरिए हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चुनाचे ये आपके पास एंट्री नंबर 2 आ जाएगी, जिसमें हम लॉस को डिवाइड कर देंगे तमाम पार्टनर्स के दरमियान। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू रिकॉर्ड लॉस डिवाइडेड टू पार्टनर्स, ठीक है। आपने रिकॉर्डिंग करी है काहे की पार्टनर्स को लॉस डिवाइड करने की। ये तो दूसरी एंट्री, ठीक है। नंबर 3 में क्या करेंगे? नंबर 3 में आपने जो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटीज़ है ना, वो पेमेंट करनी है आपने, ठीक है। क्योंकि जब हम अपना कारोबार ख़त्म करेंगे तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं ना, सब हमारे पास आ जाएंगे, भाई हमारे पैसे तो हमको अदा कर दो पहले, ठीक है। तो चुनाचे अकाउंट, इसके लिए एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? अकाउंट पेबल डेबिट, क्योंकि हम पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ करेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज़ में कमी हो जाएगी। कमी हो तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाता है। तो चुनाचे अकाउंट पेबल डेबिट, ठीक है। अगर नोट्स वगैरह भी हों पेबल वगैरह या लोन पेबल हो, वो भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो नोट्स पेबल भी डेबिट हो जाएगा। इन दोनों को जमा करके कैश क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम पेमेंट ऑफ कैश करेंगे, ठीक है। तो चुनाचे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, ये आपके पास एंट्री नंबर 3 बन जाएगी। जैसी मैं आपको तरतीब बता रहा हूँ इसी तरतीब से आपने करना है, ताकि आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा ना, तो फिर आराम से फटाफट आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे और निकल लेंगे आगे की तरफ, ठीक है। मैं तो बड़े आसान तरीके से बच्चों को कराने की कोशिश करता हूँ। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी खुश होते हैं, और आप भी मुझे उम्मीद है खुश ही होंगे। अच्छा नंबर 4 में 2 केसेस आ जाएंगे आपके पास, 2 ऑप्शन आएंगे। नंबर 4 जो आपके पास 1 और 2 लिख दिया है मैंने यहाँ पर, ये 2 केसेस आ जाएंगे। इसमें होता क्या है? उसमें होता ये है बेटा कि मिसाल के तौर पर 3 पार्टनर थे ना, ए बी सी। फ़र्ज़ किया ए ने लगाए थे, फ़र्ज़ किया 20,000 रुपया, बी ने लगाए थे 1 लाख रुपया, सी ने लगाए थे फ़र्ज़ किया 2.5 लाख रुपया। सबके अलग अलग हैं, तो कौन से सुन ले मेरी बातें, इसको रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। पहले ने 20,000 लगाए थे, दूसरे ने 1 लाख लगाए थे, और तीसरे ने 2.5 लाख रुपये लगाए थे। अब इनको लॉस हो गया, फ़र्ज़ किया 50,000 रुपये का, जैसे मैंने भी आपको पीछे बताया था। मैं सब चीज़ें फर्जिया बता रहा हूँ आपको, जब सवाल होगा तो उनके सामने बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, बिल्कुल रकमें आएंगी आपके पास, आप फिक्र नहीं करें। बिल्कुल एक एक चीज़ का, एक एक पाई का हिसाब करके दिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया। ए ने 20,000, दूसरे ने फ़र्ज़ किया ये जो था आपका 1 लाख, और तीसरे ने 2.5 लाख रुपये। अब फ़र्ज़ किया इस मकाम पर आकर इनको जो लॉस हुआ था ना, इनको जो लॉस हुआ था वो इनके दरमियान जब डिवाइड किया जाएगा तो ए के हिस्से में आ जाएगा 30,000 रुपया। कितना आ जाएगा? 30,000 रुपया नुकसान आ जाएगा इसकी रेशियो के मुताबिक। बाकी इनके हिस्से में जितना जितना भी आया सो ऑन, ठीक है। तो इसके हिस्से में आ गया, एक एक हिस्से में आपके पास आ गया, या कोई भी पार्टनर ले लें, सी ले लें, बी ले लें, या ए ले लें, ठीक है। तो फ़र्क किया सी को ले लेते हैं हम, क्योंकि हमने जनरेटर सी के लिहाज से बनाई है, ठीक है। तो सी को हो गया, सी के ऊपर सी को जो लॉस हुआ था
اس کو ہو گیا 30,000 روپیہ لاس اس جرنٹی کے مطابق. اس نے لگائے تھے 20,000. کتنے لگائے تھے اس نے؟ انویسٹمنٹ کتنے کی تھی؟ فرض کیا 20,000. اب اس کے اوپر تو 10,000 روپے چڑھ گئے نا. اب اس کے اوپر تو 10,000 روپے الٹے چڑھ گئے. اب یہ جو چڑھی ہوئی رقم ہوتی نا، جو اس کے اوپر چڑھ گئی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیفیشینسی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیفیشینسی. اب ڈیفیشینسی جب چڑھے گی تو یہ دونوں پارٹنر اے اور بی اس کے پاس جائیں گے، اس سے بولیں گے بھائی یہ آپ کے پاس 10,000 روپے چڑھ گئے، چلے پیمنٹ کریں تاکہ حساب کتاب کلیئر کریں. تو وہ دو صورتیں اختیار کر سکتا ہے. دو آپشن ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ 10,000 روپے ان کو پیمنٹ کر دے دے. دوسری یہ کہ وہ ریفیوز کر دے، انکار کر دے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 10,000 روپے میں کہاں سے دوں. آئی کین ناٹ کنٹریبیوٹ اینی اماؤنٹ آف ڈیفیشینسی بیکاز آئی ایم انسالوینٹ. میرے پاس تو ڈیفیشینسی ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں تو انسالوینٹ ہوں، یعنی دیوالیہ ہو گیا میرا، تو کنگال ہوں میں تو. ٹھیک ہے، اردو میں کنگالی کہیں گے اس کو. تو اس نے منع کر دیتا ہے. تو دو صورتیں ہیں نا ہمارے پاس. تو دو صورتوں کی میں نے جرنٹیاں الگ الگ آپ کو بنا کے دکھائی ہوئی ہیں 4 نمبر پر. ٹھیک ہے، پہلے کیس میں کیا وہ دے دیتا ہے، وہ سولوینٹ پارٹنر ہے. کون ہے؟ سولوینٹ. انسالوینٹ جو نہیں دے سکتا، سولوینٹ جو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو چنانچہ اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ اے اور بی جو ہیں اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس کے اوپر صورتحال کیا ہوگی؟ اے اور بی اس کے پیسے ملا کر دیں گے اپنے حساب کتاب سے، جو بھی ان کی ریشیو ہوگی. تو سی کیپٹل کریڈٹ ہو جائے گا. اے کیپٹل ڈیبٹ، بی کیپٹل ڈیبٹ اور سی کیپٹل. یعنی معنی یہ ہوئے کہ اس کے اوپر جو 10,000 روپے چڑھے تھے اس نے دینے سے انکار کر دیا. اس نے بولا میں انسالوینٹ ہوں. تو اس صورتحال میں باقی پارٹنر، ریمیننگ پارٹنر یعنی اے اور بی اس کی ڈیفیشینسی ادا کرنے کے مجاز ہوں گے، کیونکہ یہ باتیں ایگریمنٹ میں لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اے اور بی اپنی ریشیو کے مطابق اس کا جو ڈیفیشینسی ہوگی وہ ادا کریں گے. تو جرنٹی ہمارے پاس یہ والی پاس ہو جائے گی جو میں آپ کو بتا کے یہ لکھ کے دکھا دیے. ٹھیک ہے، سی کا کیپٹل کریڈٹ ہو جائے گا، دونوں کے کیپٹل ڈیبٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے پاس سے مزید پیسے دیں گے، اس کو کیپٹل میں کمی ہو جائے گی ان کے. اچھا، یعنی جملہ کیا لکھیں گے؟ پیڈ ڈیفیشینسی آف انسالوینٹ پارٹنر. اگر انسالوینسی کا کیس ہو تو آپ نے یہ جرنٹی بنانی ہے. اچھا جی، دوسرے نمبر پہ 2 پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے جرنٹی لکھی ہوئی ہے کیش ڈیبٹ اور سی کیپٹل کریڈٹ. یہ بیٹا سالوینسی کا کیس ہے. ٹھیک ہے، انسالوینسی کا نہیں ہے. یعنی اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو 10,000 روپے ڈیفیشینسی چڑھی تھی نا وہ ان کو پیمنٹ کر دے گا. تو کاروبار میں کیش آ جائے گا آپ کے پاس، تو چنانچہ کیش ڈیبٹ ہو جائے گا اور سی کیپٹل کریڈٹ ہو جائے گا. مزید 10,000 روپے اس کو بڑھ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفیشینسی جو اس نے پیڈ کر دی ہے. تو یہاں جملہ لکھیں گے پیمنٹ آف ڈیفیشینسی بائی سی ہمسیلف. سی نے اپنی ڈیفیشینسی کو ادا کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد نمبر آخری جرنٹی جو آپ کی بنے گی ریمیننگ پارٹنر، یعنی اب ہمارے پاس تو اے اور بی بچے نا، سی تو ختم ہو گیا، سی کا تو تعلق ہی ختم ہو گیا. تو اس دونوں کے درمیان وہ پیسے بڑھ جائیں گے جو باقی بچے ہیں. یعنی پیمنٹ آف لائبلٹیز ادا کرنے کے بعد، ڈیفیشینسی ادا کرنے کے بعد جو پیسے بچیں گے ان دونوں کے درمیان ان کی ریشیو کے مطابق بانٹ دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو چنانچہ اے کیپٹل ڈیبٹ، بی کیپٹل ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. کیونکہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو کیش ڈیبٹ کیپٹل کریڈٹ بناتے ہیں، آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوا ہے. اور جب کاروبار ختم کریں گے تو جرنٹی ریوائز ہو جائے گی، یعنی کیپٹل ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. تو ان دونوں کو کیپٹل ڈیبٹ کر دیں گے اور کیش کریڈٹ کر دیں گے. اب جملہ لیں گے ریمیننگ کیش ڈیوائڈ ٹو ریمیننگ پارٹنرز. ریمیننگ پارٹنرز کو ان کا پیسہ باقی جو بچا تھا وہ ان کو دے دیا گیا. یہ ڈیبٹ دونوں ہو گئے اور یہ کریڈٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی صورتحال ہمارے پاس کون سی والی؟ اگر لاس میں ادر ایسٹ کو بیچا جائے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کی. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا والا کیس ہمارے پاس سمپل آ گیا. اف سیلز آف ادر ایسٹس آن گین، اگر گین میں بیچا جائے تو گین میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بچوں. پہلی جرنٹی آپ کی کیا بنے گی؟ جیسے مثال کے پاس 2 لاکھ کا مال تھا، 3 لاکھ میں بیچ دیا. کتنے میں بیچ دیا؟ 3 لاکھ میں یا 4 لاکھ میں یا 5 لاکھ میں، جتنے کا بھی بیچا، سوال کے اندر لکھا ہوگا وہ تو. ٹھیک ہے، تو آپ نے 2 لاکھ کا مال 3 لاکھ میں بیچا تو کیش کتنا آ گیا آپ کا؟ 3 لاکھ. کیش ڈیبٹ ہو گیا 3 لاکھ. اچھا جی، مال کتنے کا تھا؟ 2 لاکھ کا. ادر ایسٹ 2 لاکھ روپے کریڈٹ ہو گئی. ان دونوں کے درمیان جو 3 لاکھ میں اور 2 لاکھ میں ڈفرینس ہے وہ 1 لاکھ بچتا ہے، وہ کہلائے گا گین آن سیلز کریڈٹ یا ریئلائزیشن کریڈٹ. ٹھیک ہے، یہ کریڈٹ میں چلے جائے گا کیونکہ فائدہ ہوا تو گین آن سیلز کریڈٹ ہوتا ہے اور لاس آن سیلز ڈیبٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد یہ گین جو ہے ان کے درمیان اسی طرح بانٹا جائے گا. تو ظاہر گین ہوا ہے تو ان کو تو پیسے ملیں گے نا، تو ان کے تو کیپٹل میں انکریز ہو جائے گا. انکریز آپ کی ان کیپٹل، تو چنانچہ وہ جب کیپٹل میں اضافہ ہوگا، انکریزمنٹ ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ان کے کیپٹل کریڈٹ ہو جائیں گے. آپ نے اوپر دیکھا ان کے کیپٹل کم ہو گئے تھے، کیپٹل ڈیبٹ ہو گئے تھے. دیکھ لیں الٹا ہو گیا، یہ کیپٹل ڈیبٹ ہوئے تھے نمبر 2 پہ. ٹھیک ہے، اب یہ نمبر 2 پہ کیپٹل کریڈٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کو فائدہ ہوگا، ان کی ریشیو کے مطابق ان کو بانٹ دیا جائے گا. تو جرنٹی میں آپ کا کیا بنے گی؟ گین آن سیلز یا ریئلائزیشن ڈیبٹ، اور یہ تینوں کے کیپٹل کریڈٹ.
और यहाँ लिख देंगे टू रिकॉर्ड गेन डिवाइडेड टू पार्टनर। ऊपर में क्या लिखा था, शेयर्स ऑफ अदर एसेट्स ऑन गेन। नंबर 3 में अकाउंट पेबल की वही बनेगी जो ऊपर बनी थी, अकाउंट पेबल डेबिट और नोट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और नंबर 4 में अब जाहिर है इनके ऊपर कोई डेफिशिएंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको तो पैसे उल्टे मिल रहे हैं, तो चुनांचे जो बाकी पैसे होंगे इन पार्टनरों के दरमियान की रेशियो के मुताबिक बांट दिए जाएंगे जो बचेंगे। ठीक है, तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट, रिमेनिंग कैश डिवाइडेड टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को पैसा बांट दिया गया क्योंकि इनके जो कैपिटल लगे हुए थे पुराने वाले उनमें मजीद ऐड करके मिलेंगे इनको। ठीक है, तो चुनांचे ये सूरत हाल थी। तो ये कहलाता है सवाल बेटा लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन। उम्मीद है आपके समझ में ये इंट्रोडक्शन आ गया होगा। आप इसकी रोशनी में आप इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, जनरेटिव टाइप के जो मैंने आपको बना रखे हैं, इसी के मुताबिक आपने सारे के सारे सवाल करने हैं। डोंट वरी, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसके आगे भी तीसरा मेथड आएगा, किसी सवाल में किसी साल आ जाता है वो रियलाइजेशन मेथड, वो ज़रा उसमें थोड़ा टिपिकल होता है, फार्मूला नहीं चलता उसके अंदर, डायरेक्ट जो सवाल में लिखा होगा वही लिखना पड़ता है। तो मैंने आपको इन दोनों सवालों की जो ज़्यादातर आते रहते हैं है ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिए। आप इनको देखिएगा, इनको वॉच कीजिएगा और अच्छी तरह से खूब समझ लीजिएगा और अपने दोस्तों और साथियों को शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबा दे बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो आप इसको लाइक करें, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक का बटन भी आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन 2021 का इंशाल्लाह मैं लेकर हाजिर हूँगा, अगर हुआ तो, नहीं तो 2019 का। ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।